سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، ویڈیو کو سن کر فائدہ حاصل کرتے ہوں گے اور اپنے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے۔ آج میرا بیان ایک اہم موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوا۔ قرآن پاک وہ عظیم کلام ہے جو رب کائنات نے اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور احادیث مبارک وہ نور ہیں جو ہمیں قرآن کو سمجھنے کا سلیقہ سکھاتی ہیں۔ یہ مقدس کتابیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ ادب، تعظیم اور احترام کے ساتھ اپنانے کے لیے ہیں۔ آج ہم جانیں گے قرآن پاک، احادیث پاک اور دیگر دینی کتابوں کے وہ آداب جو ہمارے ایمان کو سنوارتے، عمل کو زندہ کرتے ہیں۔ آئیے دل و جان سے اس کو سنیں۔ قرآن پڑھنے کا سلیقہ علم بھی ادب مانگتا ہے، کلام الہی کا ادب، دینی کتابوں کا ادب۔ تو علم چاہتا ہی یہ ہے کہ ادب ہو۔ کسی نے فرمایا تھا، ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ جانے وہ حیوان ہے۔ کئی دن سے آپ کلام پاک کے آداب احادیث پاک کے ذریعے سماعت کر رہے تھے۔ آج قرآن پاک اور کتابوں کے آداب جو بہت ساری غلط رسمیں، غلط فہمیاں ہمارے مابین ہیں، اس کو دور کریں گے انشاءاللہ۔ مسئلہ قرآن مجید پر سونے چاندی کا پانی چڑھانا جائز ہے کہ اس سے نظر عوام میں عظمت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اعراب، دیگر چیزیں جو آج کے وقت میں مقدس کتاب مزین ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، ویسا کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اگر اعراب نہ ہوتے، اعراب نہ لگائے جاتے تو انسان صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا۔ اسی طریقے سے رکوع اور علامتیں نہیں لگائی جاتی تو انسان اس میں غلطی یقیناً کرتا۔ آج بہت سارے فتنے کا وقت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے جو نبی پر نازل ہوا، بلکہ اس میں زبر، زیر اور دیگر حرکات بات کو لگائی گئی ہیں۔ تو یہ ہماری ضرورتوں کے لیے لگائی گئی ہیں، اور جو لگائی گئی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ اسی طریقے سے آج کے وقت قرآن پاک کے مجید کے تراجم بھی چھاپنے کا رواج ہے۔ اگر صحیح ہے تو کلام پاک کے ساتھ چھاپنے کی اجازت ہے، چھاپ سکتے ہیں، اور اگر غلط ہے تو چھاپنے کی اجازت نہیں ہے، کہ اس سے سہولت ہوتی ہے، مگر تنہا ترجمہ طبع نہ کیا جائے، نہ چھاپا جائے، قرآن پاک کے ساتھ ہی چھاپا جائے۔ مسئلہ تاریخ کے اوراق قرآن مجید کی جلد یا تفسیر، فقہ کی کتابوں پر بطور غلاف چڑھانا جائز ہے۔ جس طریقے سے قرآن پاک پر غلاف چڑھاتے ہیں، اگر کوئی انسان تفسیر کی یا فقہ کی کتابوں پر چڑھانا چاہتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، اس سے احتیاط رہتی ہے۔ مسئلہ قرآن مجید کی کتابت نہایت خوش خط اور واضح حرفوں میں کی جائے تاکہ پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو، اس کی روشنائی بھی اعلیٰ قسم کی ہو، اوراق بھی اس کے اعلیٰ قسم کے ہوں۔ مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ قرآن مجید بہت سارے جگہوں پر ایک بہت چھوٹے انداز میں چھاپ دیا گیا ہے، جسے لوگ تعویذی شکل میں رکھتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اتنا چھوٹا کلام کہ اس کے حرف نہ دکھ پائیں، نہ سمجھ میں آ پائے۔ جو حضرات نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ان کے پاس تک پہنچے اور وہ اس کو سن کر عمل کریں اور دارین کی نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ ایک مسئلہ بہت سارا پوچھا جانے والا کہ قرآن مجید اگر پرانا ہو جائے، بوسیدہ ہو گیا ہو تو اسے کیا کیا جائے؟ ایسا قرآن جو گھر میں رکھا ہوا ہے، پڑھنے کے قابل نہیں ہے، تو اب اسے کیا کیا جائے؟ اس کا کیا ہونا چاہیے؟ یہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے سوال رہتا ہے۔ آیا اس قابل نہ رہا کہ اس میں تلاوت کی جائے اور یہ اندیشہ ہو کہ اس کے اوراق منتشر ہو کر ضائع ہو جائیں گے، اڑ جائیں گے، بے ادبی ہوگی، تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیا جائے، اور دفن کرنے میں اس کے لیے لحد بنائی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ یہ ادب ہے پیارے مقدس کتاب کا
کہ اگر وہ بوسیدہ بھی ہو جائے تو اسے جزدان میں رکھنے کے بعد کسی احتیاط والی جگہ جہاں پیر نہ پڑے اور اس کو لحد میں رکھا جائے تاکہ اس کے اوپر کوئی پتلا یا کوئی دیگر چیز رکھ کر مٹی ڈالی جائے تاکہ ڈائریکٹلی مٹی اس کے اوپر نہ پہنچے۔ اس کو ہرگز جلایا نہ جائے اور دیگر بے احتیاطی جگہ پھینکا بھی نہ جائے۔ مسئلہ لغت، نحو، صرف کا ایک ہی مرتبہ ہے، ایک ہی مقام ہے کہ ان میں ہر ایک کتاب کو دوسری کتاب کے اوپر رکھا جا سکتا ہے، اور اس سے اوپر علم کلام کی کتابیں رکھی جائیں، ان کے اوپر فقہ کی کتابیں رکھی جائیں، اس کے اوپر حدیث پاک کی کتابیں رکھی جائیں، اس کے اوپر تفسیر کی کتابیں رکھی جائیں، اس کے اوپر قرآن مجید کو رکھا جائے۔ قرآن مجید کے اوپر کچھ نہیں رکھنا ہے، سب سے اوپر جو رہے گا وہ قرآن پاک رہے گا۔ دیگر ہمارے گھروں میں بہت ساری کتابیں موجود رہتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ دیگر کتابوں کے قرآن مجید کو سب کے اوپر رکھیں۔ قرآن مجید جس صندوق میں ہے اس کے اوپر کوئی کپڑا بھی نہ رکھا جائے، چاہے جائے کہ کتاب یا کوئی اور چیز، کلام پاک کے صندوق کے اوپر بھی کوئی چیز رکھنے کی اجازت نہیں ہے پیارے۔ مسئلہ کسی نے محض خیر و برکت کے لیے اپنے مکان میں قرآن مجید رکھ چھوڑا، یہ بھی بہت سارے سوال آتے ہیں کہ کسی نے قرآن پاک خیر و برکت کے لیے اپنے گھر میں رکھ لیا مگر پڑھتا نہیں ہے، تو کیا اس کو گناہ ملے گا؟ قرآن مجید کو خیر و برکت کے لیے رکھ لیا ہے، تلاوت نہیں کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کی یہ نیت باعث ثواب ہے۔ مسئلہ قرآن مجید پر کسی نے توہین کے اعتبار سے جان کر پاؤں رکھا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ جس گھر میں قرآن مجید رکھا ہو اس میں لیٹ سکتا ہے مگر احتیاطاً قرآن مجید کے اوپر پردہ پڑا ہو۔ مسئلہ قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے، اسی طرح آذان کہنے میں اچھی آواز نکالے، اگر اچھی آواز نہیں ہے تو کوشش کرے اچھی آواز نکالنے کی۔ لحن کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کمی یا بیشی ہو جائے جیسے گانے والے کیا کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے، بلکہ پڑھنے میں قواعد تجوید کی ساتھ پڑھیں۔ ایک مسئلہ اور ہے جو خاص ہے، مسلمانوں میں یہ دستور ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اگر اٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے۔ یہ ادب کی بات ہے، مگر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے گا تو شیطان پڑے گا۔ اس کی اصل نہیں۔ ممکن ہے کہ بچوں کو اس ادب کی طرف توجہ دلانے کے لیے ایسا کیا جائے تو صحیح ہے، مگر شیطان کیوں پڑے گا بھیا؟ یا اسی طریقے سے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد جہاں نماز کا کونا موڑ دیتے ہیں، ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں اس لیے موڑ دینا چاہیے تاکہ شیطان نہ پڑھے۔ یہ سب بے اصل ہے پیارے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ ہاں احتیاطاً پوری جانماز کو سمیٹ کر رکھ دے، اسی طریقے سے احتیاطاً کلام پاک کو بند کر دے، کوئی حرج نہیں ہے، صحیح ہے، مگر یہ سوچنا کہ شیطان پڑھے گا یا شیطان نماز پڑھے گا، یہ غلط ہے۔ مسئلہ قرآن مجید کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، نہ پاؤں پھیلائے جائیں، نہ پاؤں کو اس سے اوپر کیا جائے، اور نہ یہ کہ خود اونچی جگہ پر ہو اور قرآن مجید نیچے ہو۔ اس سے بہت سارے لوگ واقف نہیں ہیں پیارے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ قرآن پاک ہی ایک ادب و احترام والی اور عظمت والی کتاب ہے، اور دیگر کتابیں بھی عظمت والی ہیں۔ کلام پاک اوپر ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم خود اوپر ہوں اور کلام پاک نیچے ہو، نہ ایسا ہو کہ ہم کلام پاک کی طرف پیٹ کر کے بیٹھیں، نہ ایسا ہو کہ ہم کلام پاک کی طرف پیر کر کے بیٹھیں۔ مسئلہ قرآن مجید کو جزدان غلاف میں رکھنا ادب ہے، صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانہ سے اس پر مسلمانوں کا عمل ہے، یہ نیا نہیں ہے پیارے۔ جزدان جو چڑھانا یہ نیا نہیں ہے، یہ صحابہ و تابعین کے زمانے سے ہے۔ مسئلہ جس کاغذ پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہو اس میں کوئی چیز رکھنا مکروہ ہے، اور تھیلی پر اسماء الہی لکھے ہوں اس میں روپیہ پیسہ رکھنا مکروہ نہیں۔
کھانے کے بعد انگلیوں کو کاغذ سے پونچھنا مکروہ ہے۔ یہ خاص مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ دھونا نہیں چاہتے ہاتھوں کو، کھانے کے بعد کاغذ سے پونچھ لیتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ ہاتھوں کو دھونا سنت ہے، کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی۔ اسی طریقے سے جس کاغذ پر اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہو تو اس پر کوئی چیز رکھ کر نہیں دینا چاہیے، خاص کر وہ دکاندار جو اردو کتابوں کو اپنی دکان کے لیے ذریعہ فروخت بناتے ہیں، ایک ایک چیز اس میں رکھ کر بیچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگارہ ہمارے اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ جو حضرات ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔